أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. اور آسمانوں اور زمین کی چھپی باتوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کا معاملہ تو اسی طرح پیش آئے گا جس طرح کہ آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ جلد. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ سورہ نحل کی 77 نمبر کی آیت ہے. اس میں علم الغیب اللہ ہی کے لیے خاص ہے، اس کا تذکرہ، اور قیامت کا آنا اچانک ہوگا اس کے بارے میں بتایا گیا. قیامت کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ قیامت کب پیش آئے گی. اس کی علامتیں بتائی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک علامتیں بتائی قیامت کی متعلق، قرب قیامت کی جو علامتیں ہیں اس کی. لیکن قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتلایا، آپ کو بھی نہیں پتا تھا اس بارے میں. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت بہت دور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. سورہ معارج میں فرمایا کہ وہ لوگ اس کو بہت دور سمجھتے ہیں لیکن ہم بہت قریب سے دیکھتے ہیں اس کو. قیامت کے بارے میں لوگ متفکر ہیں، مشکوک ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، نہیں آئے گی. اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تو ضرور آئے گی. کہ یہ آیتوں میں اس کا حوالہ ملتا ہے، اور فرما دیا گیا کہ بہت جلد آ جائے گی. ایسے آ جائے گی جیسے آنکھ کا جھپکنا. بختہ فرمایا بعض مقامات پر اس کے لیے، قیامت کے لیے اچانک کوئی چیز جب ہو جاتی ہے تو اس کو بختہ کہا جاتا ہے. یہاں پر اور ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ یہ وَلَمْبِهِ بَسَّ، آنکھ جھپکنے کے لیے کتنا وقت چاہیے آپ کو؟ ایک لمحہ، بس اتنی دیر میں قیامت آ جائے گی. اور ویسے بھی قیامت تو ساری کائنات کی موت ہے. انفرادی موت بھی جو ہے قیامت ہے ایک فرد کے لیے. جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہوگی، اس لیے کہ اب اس کو عمل کرنے کا کوئی موقع باقی نہیں بچا. تو اس لیے اس کی زیادہ فکر اپنی موت کی کرنی چاہیے کہ اس کی قیامت تو وہیں سے شروع ہو جائے گی. اس کے لیے اس کو فکر کرتے ہوئے اپنے عمل کو جو ہے درست کرنا اور اس کی اصلاح کرنا چاہیے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بنو. ایک زبردست اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کا احسان کا تذکرہ کر کے انسان کو اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تم غور تو کرو کہ تمہاری پیدائش کے وقت تم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگے تھے، کیا مانگ سکتے تھے تم، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے جب نکالا تو اس وقت تم کچھ نہیں جانتے تھے. کوئی ہنر، کوئی فن تمہارے پاس نہیں تھا، کچھ نہیں بول سکتے تھے تم، کچھ سمجھ نہیں سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو تعلیم دینی شروع کی. اس وقت تعلیم دی جب کوئی معلم، کوئی ماں باپ اور کوئی انسان تم کو کچھ نہیں سکھا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے براہ راست بلا واسطے پیدا ہونے والے بچے کو یہ علم عطا فرماتے ہیں الہامی طور پر کہ وہ اپنی جو انسانی ضروریات ہے فوراً کی اس کی تکمیل کے سلسلے میں کس طریقے سے اس کا اظہار کرے.
رونا سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو۔ رونا کس نے سکھایا؟ اگر اللہ تعالیٰ نہیں سکھاتے اس کو تو کون سکھا سکتا تھا؟ اس کا رونا اس کی ہر حاجت طلب کرنا ہے۔ اس کو بھوک لگتی ہے تو روتا ہے، پیاس لگتی ہے تو روتا ہے، گرمی اور سردی لگتی ہے تو روتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو روتا ہے، چلا چلا کر روتا ہے۔ تو بچے کو رونا کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے بلا واسطے اس کو سکھایا، کوئی معلم اس کو نہیں سکھا سکتا تھا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے جب تم پیدا ہوئے، تم کو کچھ نہیں معلوم تھا، اور کوئی تمہیں کچھ نہیں سکھا سکتا تھا اس وقت۔ اللہ تعالیٰ نے بلا واسطے کی جو ہے یہ چیز تم کو سکھا دی۔ اور جب تم روتے اور چلاتے ہو تو تمہارے ماں باپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت اور الفت ڈال کر رکھی ہے تمہارے لیے، کہ وہ دوڑ کر تمہارے پاس آتے ہیں کہ تمہاری جو پریشانی ہے وہ پریشانی کو دور کر دینے کے لیے متوجہ ہو جاتے ہیں تمہاری طرف۔ اور ایک دوسری زبردست تعلیم اللہ تعالیٰ نے بچے کو دی الہامی طور پر، بلا واسطے کی، کسی کا واسطہ نہیں اس میں بھی، کہ بچے کو جو بھوک لگتی ہے تو اس کو بتا دیا گیا ہے کہ اس کی غذا ماں کی چھاتیوں میں ہے، اور ماں کی چھاتیوں سے اس کی غذا کس طریقے سے حاصل کرے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھا دیا ہے۔ وہ اپنے مسوڑوں اور ہونٹوں کو کام میں لائے۔ یہ کس نے تعلیم دی اس بچے کو؟ کوئی نہیں سکھا سکتا تھا، دنیا کا کوئی معلم اس کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ تم اپنی غذا اس طریقے سے حاصل کرنا، اور غذا حاصل کرنے کے لیے اپنے مسوڑوں کو اور اپنے ہونٹوں کو کام میں لانا اور ماں کی چھاتیوں کو چوس کر اپنی غذا حاصل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کیسا احسان ہے، تم اس پر غور کرو کہ ہم نے تم کو یہ چیزیں دی اور یہ چیزیں سکھائی، اس طریقے سے تمہاری پرورش ہوتی گئی دنیا میں آنے کے بعد، اور تھوڑا سا تم ہوش سنبھالے، ذرا تم کو جو ہے پتہ چلنے لگا تمہارے آس پاس کے لوگوں کے بارے میں، تمہاری ماں باپ اور تمہارے دیگر جو لوگ قریب رہنے والے جو لوگ تھے، تو تم ان کی طرف اب متوجہ ہونا شروع ہوئے، تم ان کی باتیں سننا شروع کی اور تم ان کی طرف دیکھنا شروع کیا، اور اس کے بعد پھر دیکھ کر اور سن کر کچھ چیزیں تمہارے دماغ میں اندر گئی تو تم اس کے بارے میں سوچنے لگے اور فکر کرنے لگے۔ یہ آہستہ آہستہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ کمالات تم کو عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری فوراً کی جو ضروریات تھی اس کی تکمیل کی، کہ کس طریقے سے تم اس کا اظہار کرو، لا تعلمون شیئا فرما کر۔ پھر اس کے بعد فرما دیا گیا کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور پھر بنایا تمہارے لیے ہم نے کان، آنکھیں اور دل۔ سب سے پہلے سننے کا تذکرہ، کان کا تذکرہ آیا ہے، اس کے بعد آنکھوں کا اور پھر دل کا۔ دل کہہ کر اس سے مراد دماغ ہے، یعنی وہ حصہ جس سے انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اس کے پاس، اور جس کے ذریعے سے وہ جو ہے فیصلے کرتا ہے، ڈیسیشنز لیتا ہے۔ تو یہاں سب سے پہلا تذکرہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں عطا فرمائی اس میں سمع کا فرمایا، کہ کان، سننے کی صلاحیت اس کو جو دی گئی، وہ اس وجہ سے کہ انسان سب سے پہلے کان سے سنتا ہے، بچہ بھی کان سے سنتا ہے، بعد میں آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو 5 حواس عطا فرمائے ہیں کسی چیز کو جاننے کے بارے میں، حواس خمسہ جسے کہا جاتا ہے، 5 سینسز جو دیے گئے ہیں انسان کو، وہ 5 سینسز کے ذریعے سے ہی اس کو جو بھی چیزیں معلوم ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ چھٹا کوئی جو ہے سینس اس کے پاس نہیں ہے۔ تو 5 جو ہیں اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ کان، سننا، سن کر وہ کچھ علم حاصل کرتا ہے، جانتا ہے، پھر دیکھ کر آنکھوں سے علم حاصل کرتا ہے، اس کے بعد ناک سے سونگھتا ہے اور زبان سے چکھتا ہے، ہاتھوں سے چھوتا ہے۔ یہ 5 ذرائع ہیں انسان کے پاس اپنی یعنی علم حاصل کرنے کے لیے، کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ اب اگر اس کے رینج میں کوئی چیز نہیں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیب ہے۔ علم الغیب اسے ہی کہا جا سکتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جو چیز ان 5 کے ذریعے سے اس کو معلوم نہیں ہو سکتی، اس کے بعد اب اس کے پاس چھٹا ذریعہ کچھ نہیں ہے کہ اس کو معلوم کر سکے۔ حتمی طور پر وہ معلوم نہیں کر سکتا، الہامی طور پر اللہ تعالیٰ اس کو کچھ باتیں بتا دیں، یہ الگ بات ہے، لیکن یعنی فائنل جو اس کو جو حص دیے گئے ہیں وہ 5 ہی ہیں۔
تو اس میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ سننے کے ذریعے سے انسان بہت سی چیزیں اپنے اندر لیتا ہے، اس کو انفارمیشن اور نالج کانوں کے ذریعے سے زیادہ ملتی ہے بنسبت دیگر اعضاء کے۔ اور آنکھ تو بچے کے شروع میں بند ہی رہتے ہیں، وہ دیکھتا نہیں ہے لیکن سنتا برابر ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کانوں کا ذکر کیا، سماعت کا ذکر کیا کہ ہم نے تم کو جو ہے کان عطا فرمائے ہیں، یعنی قوت سماعت یہ عطا فرمائی گئی۔ ایسے ایسے آلات اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر لگا دیے جس کے ذریعے سے اس کو علم حاصل ہو۔ تو اس میں یہ تین چیزوں کا تذکرہ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو کان، دوسری آنکھیں، تیسرا دل۔ دل کا مطلب یہی ہے کہ دماغ، یعنی انسان باہر سے جو چیزیں اپنے اندر لیتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اس کے بعد اس کو سوچتا اور سمجھتا، غور و فکر کرتا ہے، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے اور دماغ اس کا جو ہے فیصلہ کرتا ہے۔ اصل میں پروسیسر جو ہے وہ دماغ ہے۔ جیسا کہ کمپیوٹر آپ دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر میں کچھ ان پٹ کے ذرائع ہوتے ہیں، کی بورڈ سے آپ کوئی چیز اندر ڈالتے ہیں، لکھتے ہیں، یا ماؤس کے ذریعے سے جو ہے جاتے ہیں، یا وائس میسیج بھی آج کل جو ہے لیتا ہے کمپیوٹر، اس کے ذریعے سے بھی ریکگنائز کرتا ہے۔ یہ لے کر اندر پروسیس کرتا ہے وہ کمپیوٹر بھی اسی بنیاد پر بنایا گیا ہے۔ پھر اس کے اندر جو ہے میموری ہوتی ہے، یادداشت۔ ویسے ہی انسان کے پاس بھی بہت بڑی میموری اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، پیدائش سے لے کر مرنے دم تک اس کے پاس ہر چیز محفوظ رہتی ہے۔ اتنی بڑی میموری کہ کوئی سپر کمپیوٹر میں بھی اتنی میموری نہیں ہوتی جتنی میموری اللہ تعالیٰ نے انسان کو یادداشت اور حافظہ جسے کہا جاتا ہے وہ عطا فرمایا۔ کتنی چیزیں یاد کر لیتا ہے، کتنی چیزیں اس کے دماغ میں رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کا، نالج حاصل کرنے کا جو ذریعہ بنایا ہے، وہ سب سے پہلا ذریعہ فرما دیا گیا کہ تمہاری سماعت، کانوں کے ذریعے سے جو ہے تم سنتے ہو۔ یہ زبردست نعمت ہم نے تم کو عطا فرمائی ہے، اور یہ نعمت شروع سے جو ہے انسان استعمال کرتا ہے، بچہ بھی استعمال کرتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ہے، بچہ کیا سن رہا ہے، لیکن سمجھنا چاہیے کہ بچہ بول نہیں پاتا لیکن سنتا سب کچھ ہے، سب کچھ سنتا ہے۔ اس کے سامنے اچھی یا بری بات جو بھی کہی جائے گی وہ سنتا جاتا ہے اور محفوظ کرتا جاتا ہے، اپنے دماغ میں، اس کی میموری میں جو ہے چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے، یعنی اس کی 2 سال کی عمر میں یا 3 سال کی عمر میں جب اس میں بولنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قوت گویائی عطا فرماتے ہیں، تو اس وقت وہ کون سی بولی بولتا ہے؟ جو آس پاس کے جو لوگ بات کرتے ہیں وہی زبان میں بات کرتا ہے۔ آس پاس کے لوگ اگر اردو میں بات کرتے ہیں، اردو بولنا شروع کر دیتا ہے، انگریزی میں بات کرتے ہیں تو انگریزی بولنا شروع کر دیتا ہے، تیلگو ہے تو تیلگو بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو سکھانا نہیں پڑتا، اس وجہ سے کہ وہ ویکیبلری جو ہے وہ ڈیولپ کرتا جا رہا تھا۔ اس وقت اس کو بولنا نہیں آ رہا تھا لیکن وہ سن رہا تھا، سب کچھ سن کر سمجھ رہا تھا اور محفوظ کرتا جا رہا تھا۔ وہ بچے کے دماغ میں وہ ساری باتیں آ گئی تھی، خود بخود وہ بولنا شروع کرتے ہی اسی زبان میں بات کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس کے آس پاس کے لوگ بات کرتے ہیں۔ مدر ٹنگ اسے ہی کہا جاتا ہے کہ ماں کی زبان، کیونکہ ماں سب سے زیادہ قریب رہتی ہے اس کے۔ ماں جس زبان میں بات کرتی ہے وہی زبان میں بچہ بھی بات کرنا شروع کر دیتا ہے، بنا کچھ سکھائے کہ اس کو۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بچے بھی سنتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے بچے بھی سنتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ہے کیا سن رہا ہے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ بچہ سب کچھ سنتا ہے، اس لیے اس کو اچھی باتیں سنانا چاہیے، نہ کہ بری باتیں۔ اور ایک چیز، نہ صرف بچہ پیدائش کے بعد سنتا ہے بلکہ پیدائش سے پہلے بھی سنتا ہے، یعنی دوران حمل جو ماں کے پیٹ میں جب بچے کی پرورش ہوتے رہتی ہے، اس کی تخلیق کا جو دور چلتا رہتا ہے، اس دوران بھی بچہ جو ہے سنتا ہے۔ وہیں پر اس کے اعضاء 4 مہینے کے اندر ساری تکمیل کر دیے جاتے ہیں، تو وہ اعضاء بن جانے کے بعد سے وہ سننا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ دوران حمل بھی جو ہے عورتیں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ اچھی باتیں کریں، اچھی باتیں سنیں، اللہ کا کلام پڑھنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کہیں اور سنیں، اور جو ہے اچھی باتوں کی طرف توجہ دیں، اچھے کاموں کی طرف توجہ دیں۔ یہ لوگ اس کی طرف توجہ دیتے ہی نہیں ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں دوران حمل تو کیا فرق پڑنے والا ہے، لیکن فرق پڑنے والا ہے اس وجہ سے کہ جو ہوشیار قومیں ہیں اس بات کو جان گئی ہیں، اور تحقیقات کے ذریعے سے ان کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ بچے حمل کے دوران بھی سیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اس لیے یہودی قوم جو ہے ان کے تعلق سے جو ہے زبردست تحقیق سامنے آئی ہے کہ ان کی عورتیں جب پریگننٹ ہوتی ہیں
تو وہ پریگننسی کے دوران ان کی عورتوں کے سامنے جو ہے جو بھی چیزیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ بچہ سیکھے، وہ تمام چیزیں وہ عورتوں کے سامنے رکھتے ہیں اور پیش کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ روزانہ کا ان کا جو ہے معمول ہوتا ہے کہ وہ پریگننٹ عورتوں کے سامنے میتھمیٹکس کرائی جاتی ہے، سائنس کے کچھ اصول بتائے جاتے ہیں، آئی کیو ڈیولپ کرنے کے لیے جو ہے وہ کچھ باتیں ان کے سامنے بتائی جاتی ہیں، بزنس کے بارے میں ان کے سامنے جو ہے کچھ چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان عورتوں کو روزانہ بتایا جاتا ہے تاکہ بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ تمام چیزیں جو ہے خود بخود قدرتی طور پر جو ہے سیکھنا شروع کر دے۔ تو اس کے دل و دماغ میں دوران حمل ہی جو ہے وہ ساری چیزیں بٹھائی جاتی ہیں اور وہ بچہ سیکھتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو انہیں بیکار میں غیر ضروری طور پر وہ کام نہیں کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ بچہ جو ہے حمل کے دوران بھی سیکھتا ہے۔ اور ہمارے پاس تو اس کے اشارے ملتے ہیں، لیکن مسلمان اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے کہ بچہ شروع سے سنتا ہے، کیونکہ بچے کی پیدائش کے بعد جو اذاں اور اقامت دینے کا جو معاملہ ہے، کیا یہ سوچ سکتے ہیں ہم کہ آخر یہ کیوں دے رہے ہیں؟ اگر بچہ سنتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، تو پھر اس کے داہنے کان میں جو ہے اذاں اور بائیں کان میں اقامت دینے کا جو معاملہ ہے پیدا ہوتے ہی کیوں دی جاتی ہے؟ اگر کوئی چیز سنتا ہی نہیں ہو تو انہیں اسلام میں کوئی ایسی فالتو چیز نہیں ہے بیکار کے جو ہے غیر ضروری طور پر رکھ دی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ بچہ سنتا ہے، اس لیے اس کو سنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے کلمات اس کی جو ہے کانوں میں ڈالے جاتے ہیں اور شہادت کے تعلق سے اس کو بتا دیا جاتا ہے سوائے اللہ کے کوئی اور عبادت کے لائق ذات نہیں ہے، اس کے کان میں ڈال کر یہ بات سنا دی جاتی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ ساری باتیں اس کے کان میں اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ سارے انسانوں کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے جو عہد لیا تھا الستُ بربکم کہہ کر، تو اس عہد کو پھر سے یاد دلایا جاتا ہے اس کو، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عہد کو پورا کرنے کا وقت اب آ چکا ہے، تم دنیا میں آ چکے ہو، اب تم اس بات سے خبردار ہو جاؤ کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد و معاہدہ کیا تھا وہ عہد کو یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اس سلسلے میں تم اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھو کہ تمہارا پیدا کرنے والا، تمہارا خالق، تمہارا مالک رب جو ہے اللہ ہے، جس کا تم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا۔ تو وہ باتیں اس کو سنائی جاتی ہے۔ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلا کام بچے کے کان میں جو ہے جو اذاں اور اقامت دی جاتی ہے اسی وجہ سے ہے کہ وہ سنتا ہے، اور اس کو سنا دیا جاتا ہے کہ تم کس خاندان میں پیدا ہوئے ہو اور پھر تم نے جو عہد کیا تھا وہ عہد کو تم کو پورا کرنا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا تذکرہ فرمایا کہ تم کو ہم نے یہ زبردست آلات عطا فرمائے، نصب کیے تمہارے جسم میں کہ تم جس کے ذریعے سے جو ہے علم حاصل کرتے ہو، تعلیم حاصل کرتے ہو، تم کو انفارمیشن اور نالج جو ملتی ہے وہ سمع اور بصارت اور پھر دل و دماغ جس میں تم پروسیس کرتی ہو، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہو، کسی چیز کے بارے میں کر سکتے ہو، تم کو اللہ تعالیٰ نے یہ آلات عطا فرمائے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ لعلکم تشکرون فرمایا آیت کے آخری حصے میں، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ مطلب کیا ہے کہ یہ ساری نعمتیں تم کو جس رب کریم نے دی ہے تم اس کے بارے میں جانو اور پھر اس کا شکر ادا کرو۔ اس کا عملی شکر کرنے کا طریقہ یہی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے وہ نعمتوں کے بارے میں سوچو کہ یہ نعمتیں مجھے کس نے دی ہے، اور پھر وہ نعمتوں کو استعمال کرتے وقت اس بات کا لحاظ کرو کہ وہ ان کو میں خوش کر رہا ہوں، راضی کر رہا ہوں یا ناراض کر رہا ہوں اس کے استعمال سے۔ یعنی تم کو جو کان دیے گئے ہیں وہ کانوں کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اس سے حق بات کو سنو، اور جو آنکھیں دی گئی ہے اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل کہ وہ آنکھوں سے حق چیز کو دیکھو، اور پھر وہ دل و دماغ تم کو جو دیے گئے ہیں اس سے تم صحیح فیصلہ کرو کہ تمہارے لیے واقعی میں نفع بخش چیز کیا ہے۔ نفع بخش دنیا کے اعتبار سے نہیں بلکہ آخرت کے اعتبار سے، کہ تم یہاں سے جاؤ گے تو تمہارے لیے جو ہے وہاں پر بہترین ساز و سامان ہونا چاہیے، بہترین ٹھکانہ ہونا چاہیے، اس کے لیے تم اپنے مالک کو کس طریقے سے راضی کر سکتے ہو، راضی کرنے کی کوشش کرو۔ یہ آلات تم کو اسی وجہ سے دیے گئے ہیں کہ تم اس کے یعنی حقیقی طور پر شکر گزار بن جاؤ، لعلکم تشکرون۔ تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین پیغام دیا ہے سارے انسانوں کو کہ ان کی پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے بلا واسطے وہ جو ہے چیزیں سکھائی تھی، اس کے بعد پھر ان کو
جو انہیں اعضاء عطا فرمائے گئے، بیرونی اعضاء جس کے ذریعے سے وہ جو ہے ان پٹ لیتا ہے، اپنے اندر انفارمیشن فیڈ کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، نالج حاصل کرتا ہے، اور اس میں سب سے پہلا ذریعہ کان ہے، اس کے بعد آنکھیں ہیں، اور پھر دل و دماغ جس میں غور و فکر کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ان تمام چیزوں کا استعمال کرتے وقت اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کا لحاظ کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔